تو یہ آہستہ 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 آپ کو ہر ڈرامے کے اندر یہی کہانی دکھائی جاتی ہے، یہی بغیرتی دکھائی جاتی ہے، محرم رشتوں کی پامالی دکھائی جاتی ہے۔ یہ نوجوان نسل کو اس انداز سے عاشقی اور محبت اور اس قسم کے قصے کہانی والے ڈرامے بنا کر اس میں غرق کیا جاتا ہے۔ ایک سے 2 دن کے اندر یوٹیوب کے اوپر ایک ڈرامہ ایسا ہے کہ جس میں ایک آدمی نے پوری اس ڈرامے بغیرتی 3 ملین لوگوں نے دیکھا اس ڈرامے کو 2 دن کے اندر، 30 لاکھ لوگوں نے، اور باقی جو ٹی وی پر دیکھا ہوگا وہ تو الگ ہے۔ میرے پاس یقین کریں اس 1 سال کے اندر اتنے لوگوں کے طلاق کے مسئلے آئے، گھریلو جھگڑوں کے مسئلے آئے، جس کی بنیاد ان مردوں نے یا عورتوں نے یہی ذکر کی کہ گھر کے اندر چلنے والے ڈرامے کہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے کے کردار کو برباد کیا جا رہا ہے، اور اس فتنے ہونے کا احساس ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا۔ ان فتنوں کے ماحول کے اندر ہمارے اوپر ایک فتنہ ایسے مسلط ہوا ہے جو ہمارے گھروں میں ہے، جسے اب ہم نے برا سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے، اور اس فتنے نے ہمیں اخلاقی طور پر، ایمانی طور پر کس طریقے سے تباہ و برباد کیا ہے، اس کی وضاحت اب آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ اس فتنے کا تعلق ہے جو آج کل ہمارے سامنے ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی پر، موبائل پر، سوشل میڈیا پر ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ ڈرامے عیب تھے، اب ایک وقت یہ آ گیا ہے کہ عام مسلمان جو دنیا میں ہے وہ فیشن سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے ان ڈراموں کو دیکھنا ہے، خاص طور سے وہ نسل جو تھوڑی سی آگے بڑھ گئی ہے۔ اب یہ ڈرامے جو ہے، جب یہ ہمارے جو بھائی ایڈیٹر بھی ہیں، ہمارے معاملات کو دیکھتے بھی ہیں، یہ موضوع ان کی طرف سے آیا تھا کہ یہ اس وقت جو ہے وہ کس انداز میں، کس طریقے سے ذہن سازی کی جا رہی ہے، انہوں نے پورا بتایا، سمجھایا۔ 2 انداز سے یہ ہمارے اوپر حملہ آور ہے، ایک نوجوان نسل پر اور ایک تھوڑی سی آگے بڑھ کر جو شادی شدہ اور ادھیڑ عمر کی نسل ہے ان پر۔ نوجوانوں کو اس میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ نوجوانوں کو عشق، عاشقی اور معشوقی کے چکر، کالج میں، یونیورسٹی کے اندر کس طریقے سے آزاد ماحول، گھر سے کس طریقے سے بھاگا جاتا ہے، کس طریقے سے بھاگ کر شادی کی جاتی ہے، کورٹ میرج کس طریقے سے کی جاتی ہے، کورٹ میرج کر لو تو اس کے بعد جو ہے اگر گھر والوں کا پریشر آئے اس سے بچنے کے لیے کیا ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں، پورا ایک ڈرامہ، ایک سین بنا کر دکھایا جاتا ہے جس میں دیکھنے والا اس انداز سے کھو جاتا ہے کہ وہ اس کردار کے اندر اپنے آپ کو ڈھلا ہوا محسوس کرتا ہے۔ وہ یہ کرتا ہے کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میں کس طریقے سے کر سکتا ہوں، پورا راستہ اس کو برائی کا دکھایا جاتا ہے، میں کس طریقے سے بچ سکتا ہوں۔ اور بعض اوقات تو آج کل نئی نسل ہے نا، پریکٹس بھی کرنی ہوتی ہے ان کو، تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو شوق میں وہ دیکھتے ہیں کہ جی گھر سے بھاگنے کا تجربہ کیسا ہوتا ہے، وہ بھاگ کر بھی دیکھو۔ یہ نوجوان نسل کو اس انداز سے عاشقی اور محبت اور اس قسم کے قصے کہانی والے ڈرامے بنا کر اس میں غرق کیا جاتا ہے۔ جو تھوڑی سی آگے بڑھی ہوئی نسل ہے ان کے لیے کیا ماحول اور کیا مواد ان کو دکھایا جا رہا ہے۔ جو ڈرامے ابھی یہ مجھے بتا رہے تھے درس سے پہلے کہ تقریباً جو ہے وہ 1 سے 2 دن کے اندر یوٹیوب کے اوپر ایک ڈرامہ ایسا ہے کہ جس میں ایک آدمی نے پوری اس ڈرامے بغیرتی 3 ملین لوگوں نے دیکھا اس ڈرامے کو 2 دن کے اندر، 30 لاکھ لوگوں نے، اور باقی جو ٹی وی پر دیکھا ہوگا وہ تو الگ ہے۔ اور ڈرامے میں کیا بےہودگی دکھائی جاتی ہے؟ محرم رشتے جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے محرم بنایا ہے، ان کے لیے ہماری فطرت میں ایک حیا بھی ہے، یہ نا، ہم فطرتی طور پر ان رشتوں کے حیا کو سمجھتے ہیں، حیا کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں۔ بہن بھائی کا رشتہ ہے، ماں بیٹے کا رشتہ ہے، باپ بیٹی کا رشتہ ہے، پھر اس سے ذرا ہٹ کر ایک الگ نوعیت کے رشتے ہوتے ہیں جن کو سسرالی رشتے کہا جاتا ہے۔ هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، اللہ نے رشتے بنائے، کچھ خونی اور کچھ سسرالی ہیں۔ بہو سسر کا رشتہ ہے، داماد ساس کا رشتہ ہے، سالی بہنوئی کا رشتہ ہے، دیور بھابھی کا رشتہ ہے۔ یہ بغیرتی ڈراموں کے ذریعے سے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا، کل حشیر عرودا عرودا، ایک دم کھل کے نہیں کہا جائے گا یہ آپ کو اس بغیرتی کی طرف، ان محرم رشتوں کی پامالی کی طرف آپ کو نہیں لے جایا جائے گا ایک دم کہ جی بدکاری کر لو، نہیں، آہستہ آہستہ آہستہ، اس کو کہتے ہیں تتبیع الفساد۔ آہستہ آہستہ آپ کے لیے نارملائز کرنا، آپ کو نارمل کر دینا کہ یہ گناہ نہیں ہے، یہ چلو ہے بھی تو کوئی کر رہا ہے تو کوئی اتنے بڑے گناہ کی کوئی اتنا بڑا جرم تھوڑی ہے۔ جیسے آج کل نارمل ہو گیا ہے جی بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا ہے، کوئی الٹے سیدھے کام کرنا ہے، جھوٹ بول کر کاروبار کرنا ہے، تو جی وہ اب لوگ فخر سے کہتے ہیں جس کے بغیر تو کام کاج، یہ گناہ کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے۔ نارملائز کرنا، تو یہ آہستہ 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 آپ کو ہر ڈرامے کے اندر یہی کہانی دکھائی جاتی ہے، یہی بغیرتی دکھائی جاتی ہے، محرم رشتوں کی پامالی دکھائی جاتی ہے، دلوں کے اندر ان کی نیتوں کا فساد دکھایا جاتا ہے۔ پھر کس طریقے سے گھروں کو برباد کرنا ہے، ایک شادی شدہ عورت کس طریقے سے اپنے شوہر کو دھوکہ دے،
کس طریقے سے اس سے جھوٹ بولے، شوہر اپنی بیوی سے کس طریقے سے جھوٹ بول سکتا ہے، وہ کس طریقے سے اس کو دھوکہ دے کے مطمئن بھی رکھ سکتا ہے جھوٹ بول کر، گھر میں کس طریقے سے بے غیرتی چل رہی ہے اور سب نارمل ہو کر رہ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر بیوی کی کوئی غلطی ایسی ہو بھی جاتی ہے تو چلو اسے معاف کر دو، شوہر سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو چلو اسے معاف کر دو، ساس بہو کا جھگڑا ہے کس طریقے سے چالاکیاں کر کے، کس طریقے سے لڑ کر گھر میں فساد کروا کے شوہر کو، اپنے بیٹے کو اپنی اس کی بیوی کے خلاف کرنا، کس طریقے سے بیوی کرتی ہے اپنے مرد کو، اپنے شوہر کو، اس کی ماں کے، بہنوں کے خلاف، بھائیوں کے خلاف، اس کے خاندان والوں کے خلاف جھوٹ بول کر۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ہوتا ہے ہماری گھر کی جو خواتین ہیں ان کے پاس کوئی کام کاج نہیں، تو سارا دن بیٹھ کے یہ دیکھتی ہیں، پھر اس میں جو سب سے مظلوم ترین کردار ہوتا ہے نا، اس میں اپنے آپ کو ڈھالتی ہیں اس ڈرامے کے اندر، اور سمجھتی ہیں میں گھر کے اندر ایسی ہوں جیسے اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے ایسے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ کچھ نہ بھی ہو۔ وہ بے غیرتی بھی جو ان ڈراموں کے اندر دکھائی جا رہی ہوتی ہے، اس بے غیرتی کو، یعنی چھوٹے بچے بھی آج کل بیٹھ جاتے ہیں نا آپ کے ساتھ، 7 سال 8 سال 9 سال کا بیٹا بیٹی، ماں کے ساتھ بیٹا بیٹھا ہوا ہے، باپ کے ساتھ بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہاں پر دکھایا جا رہا ہے بغیر شادی کے عورت ماں بن گئی۔ کیا ذہن، یہ بچوں کے اوپر کیا ذہن سازی کی جا رہی ہے، یہ گھروں کے اندر کس طریقے، میرے پاس یقین کریں اس 1 سال کے اندر اتنے لوگوں کے طلاق کے مسئلے آئے، گھریلو جھگڑوں کے مسئلے آئے، جس کی بنیاد ان مردوں نے یا عورتوں نے یہی ذکر کی کہ گھر کے اندر چلنے والے ڈرامے ہیں۔ بیوی باغی ہوئی ڈراموں کو دیکھ دیکھ کر، وہ ڈراموں کے اندر جو فساد دکھایا جا رہا تھا اسے دیکھ دیکھ کر، شوہر برباد ہوا ڈرامے دیکھ دیکھ کر، گھر کے اندر ساس بہو کے جھگڑے ہوئے ڈراموں کی وجہ سے، وہ ڈراموں کے اندر جس طریقے سے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کہانی دکھائی جاتی ہے وہ دیکھ دیکھ کر برباد ہوئے۔ اب مجھے آپ بتائیے، یہ تو وہ تو جرم کر رہے ہیں، ہم تو آہستہ 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 جو چیزیں ہم پہلے سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں دکھائی جائیں، ہم قبول کر سکیں، آج وہ چیزیں نارمل، باپ بیٹی ماں بیٹا بیٹھ کے ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ یہ فتنے ہمارے لیے آسان کر، اب ان کو نارمل کر دیا گیا، اگرچہ ابھی ہماری نسل یا ہم لوگ ان کو اپلائی نہیں کر رہے، ان کو قبول نہیں کر رہے، خود نہیں کر رہے، لیکن نارمل ہو گئے کہ آگے آنے والی نسل اگر یہ کام کرے گی تو کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بالضبط ذکر کی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آپ کی سماعت بھی، سننا بھی، آپ کا دیکھنا بھی، اور آپ کا دل بھی، جو آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس کے مطابق آپ کا دل سوچتا ہے، ان ایک ایک چیزوں کے متعلق آپ سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ کیا سنا، کیا دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان زناہما النظر، یہ آنکھیں ہوتی ہیں ان کا زنا کیا ہوتا ہے، ان کی بدکاری کی، یہی بے غیرتی اور فحاشی دیکھنا۔ یہ ہاتھ جو ہے ان کا زنا کیا ہوتا ہے البطش، یہ کان جو ہے ان کا الاذنان زناہما السماع، یہ کانوں کا زنا بھی ہوتا ہے کہ انسان بیہودگی اور فحاشی سنے۔ پیر کا زنا ہوتا ہے کہ انسان بیہودگی اور فحاشی کی طرف چل کے جائے۔ اس کے بعد تصدیق اور تکذیب انسان کی جو اصل جو بدکاری ہے اس کے ذریعے، اس کی شرمگاہ کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو اب ہم یہ چھوٹے چھوٹے جو یہ کام کر رہے ہیں ہم ان کو بالکل ہلکا سمجھتے ہیں، نارمل سمجھتے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے کے کردار کو برباد کیا جا رہا ہے، اور اس فتنے کے فتنے ہونے کا احساس ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا ہے۔